السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے: جنس، عدد، وسعت، اعرابی حالت۔ تو جنس ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع، یہ چیز عدد کہلاتی ہے۔ تمام زبانوں میں ایک کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زائد اس کے لیے استعمال ہونے والے کو جمع کہتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں بھی یہی 2 بس ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے درمیان 2 کی تعداد کے لیے ایک اور سٹیپ آتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عربی زبان میں عدد کی 3 اقسام ہوئیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ایک کے لیے استعمال ہو۔ واحد اسم کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ واحد اسم مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں: قلم، ایک قلم، کتاب، ایک کتاب، بیت، ایک گھر، مؤمن، ایک مومن مرد، عابد، ایک عبادت کرنے والا مرد۔ اسی طرح مؤنث کی مثالیں: جنت، ایک باغ، مومنۃ، ایک مومن عورت، عابدۃ، ایک عبادت کرنے والی عورت، امرأۃ، ایک عورت، عین، ایک آنکھ۔ اب ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف مذکر میں ہیں یا صرف مؤنث میں ہیں، لیکن کچھ دوسرے الفاظ ایسے ہیں جو کہ مذکر میں بھی آتے ہیں اور مؤنث میں بھی آتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو بعض واحد مؤنث اسماء واحد مذکر سے بنائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 80 سے 85% اسماء ایسے ہیں جن میں تا مربوطہ علامت مؤنث کے طور پر آتا ہے۔ تو جب بھی کسی مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو مذکر اسم کے آخر میں ہم تا مربوطہ یعنی گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے دیتے ہیں۔ یعنی ہم واحد مذکر اسم لیں گے، اس کی آخری حرف کی حرکت کو زبر کریں گے اور پھر اس کے آخر میں تا مربوطہ لگا دیں گے، تو یہ واحد مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مسلمن ہے، اب مسلمن کی میم کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کو ختم کریں گے، اس پہ لگائیں گے زبر، مسلمہ بن گیا۔ مسلمہ کے بعد ہم لگا دیں گے تا مربوطہ۔ اب اگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم کے لیے 2 علامات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اگر شروع میں اس میں الف لام آتا ہے یا پھر آخر میں تنوین آتا ہے۔ اگر تو شروع میں الف لام ہے تو پھر تا کے اوپر تا مربوطہ پہ 1 پیش آئے گی، اور اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو تا مربوطہ پہ 2 پیش آئے گی۔ تو مسلمن میں الف لام ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو اس میں مسلمن سے بن جائے گا مسلمتن۔ اسی طرح ہے منافقن سے منافقتن، صالحن سے صالحتن۔ اگر ان کو الف لام کے ساتھ بنائیں تو پھر اس طرح سے بنے گا المسلم سے المسلمۃ، المنافق سے المنافقۃ، الصالح سے الصالحۃ۔ ٹھیک ہے؟ اب ہے تثنیہ مثنیٰ۔ ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ حقیقتاً مثنیٰ بنانے کا طریقہ عربی زبان میں تثنیہ کہلاتا ہے، لیکن 2 عدد کو بھی تثنیہ کہا جا سکتا ہے۔ کسی بھی واحد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو طریقہ بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ تثنیہ کا معنی آپ نے جس لفظ میں پیدا کرنا ہے تو اس واحد اسم کے آخر میں نون مکسور کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے قلمن ہے، قلمن کے آخر میں نون مکسور لگانے کے لیے پہلے قلمن کی آخری حرکت کو، آخری ڈبل حرکت جو ہے 2 پیش، اس کو ختم کر دیں اور اس کو زبر دے دیں۔ زبر اس لیے دی جائے گی کیونکہ آخر میں ہم نے الف نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، تو الف کی مطابقت جو ہے ہمیشہ زبر سے ہوتی ہے۔
تو قلم ان کے آخر سے دو پیش کو ختم کر دیا اور اس کے آخر میں الف نون لگا دیا، تو جس سے اس اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہو گئی۔ اور آنی کی آواز جو ہے تثنیہ کی پہچان ہوتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں آنی کی آواز آ رہی ہو وہ تثنیہ ہوتا ہے۔ تو قلم ان سے بن گیا قلم آنی۔ مذکر اور مؤنث واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ واحد مؤنث کے آخر میں تا مربوطہ آتا ہے، تو اس تا مربوطہ کو کھول دیں، اس کی گولائی کو یعنی ختم کر دیں، تو کیا بن جائے گا؟ جب ہم تا مربوطہ کی گولائی یا تا مربوطہ کو کھول دیں گے تو ایک شوشے والی تا تثنیہ لفظ میں شامل ہو جائے گی۔ مسلمتن تھا تو اس سے بن جائے گا مسلمتانی، تا شامل رہے گا لفظ میں، صرف اس کو کھول کے اس کے آخر میں الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو اس میں بھی آنی کی آواز آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟